جی محترم بھائی، آپ کی بیان کردہ روایت اذا اکل احدکم طعاما فلیقل اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ واذا سقی لبنا فلیقل اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ فانہ لیس شیء یجزئ من الطعام والشراب الا اللبن۔ جی یہ بھائی جو روایت ہے نا، اللہ اکبر، جو قطب تسا والا اس کو حسن بتا رہا ہے، جی ہمارے ناقص علم کے مطابق اس کو حسن کہنا وہ صحیح نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہی ہے، اس لیے کہ یہ جو میں نے الفاظ پڑھے ہیں یہ سنن ابی داود کے اندر سے ہیں، اور ابو داود کی سند میں صرف علی بن زید بن جدعان ہی نہیں ہے۔ جی علی بن زید بن جدعان یہ جو ضعیف ہے نا، اس کے علاوہ علی بن زید کا جو استاد اس سند میں واقع ہو رہا ہے نا، ان عمر بن حرملہ ان ابن عباس، یہ عمر بن حرملہ جو ہے یہ مجہول ہے، عمر بن حرملہ یہ مجہول ہے، تو علی بن زید بن جدعان یہ ضعیف الحدیث ہے، اس لیے بھائی یہ تو روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اور سنن ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے 3455 نمبر پر، اس میں بھی علی بن زید بن جدعان اور اس کا استاد عمر بن حرملہ، یہ علی بن زید بن جدعان ضعیف الحدیث، عمر بن حرملہ مجہول، لیکن یہ یاد رکھیں یہاں کئی لوگوں نے اس کو یہ عمر کی جگہ امر پڑھا ہے، اور بعض کتب میں اس کے متعلق امر لکھا بھی ہے، لیکن یہ امر غلط ہے، صحیح جو ہے وہ عمر ہی ہے، تو لہذا یہ ابو داود کے اندر ہے، ضعیف ہے، ابو داود میں اس کا نمبر 3730 نمبر ہے، اور ترمذی میں اس کا نمبر 3455 نمبر ہے۔ جی علی بن زید بن جدعان اور عمر بن حرملہ کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ جی بعد نے جی ابن ماجہ کی ایک سند پیش کی ہے اسی حوالے سے، اور کہتے ہیں جی کہ ابن شہاب نے جو ہے وہ علی بن زید کی مطابقت کی ہے، تو بھائی اس روایت کے بھی کئی جواب ہیں، یہ ابن ماجہ میں 3322 نمبر پر آتی ہے، تو اس کے کئی جواب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی سند جو ہے نا وہ بھی دیکھیں، حدثنا ہشام بن عمار قال حدثنا اسماعیل بن عیاش قال حدثنا ابن جریج عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن ابن عباس، یہ سند ہے اس کی۔ تو بھائی اس میں جو ہے نا اسماعیل بن عیاش یہ کیا کہہ رہا ہے، قال حدثنا ابن جریج، یہ اسماعیل بن عیاش جو ہے اگر یہ اہل شام سے بیان کرے، یعنی شامیوں سے روایت کرے، تو اس کی روایت حسن ہوتی ہے، اگر یہ روایت حجازیوں سے کرے تو پھر اس کی روایت ضعیف یعنی منکر ہوتی ہے، یہ اس کی روایت منکر ہوتی ہے۔ اور یہ اسماعیل بن عیاش جو ہے یہ حدثنا ابن جریج کہہ کے یہ ابن جریج سے بیان کر رہا ہے، اور ابن جریج جو ہے یہ مکی الحجازی ہے، تو لہذا اسماعیل بن عیاش کی وجہ سے ہی یہ روایت بھائی جو ہے منکر ہے، اسماعیل بن عیاش کی یہ روایت ہے منکر ہے، کیونکہ یہ مکی الحجازی ابن جریج سے بیان کر رہا ہے۔ تو دوسری وجہ ابن جریج جو ہے یہ خود ضعیف بھی ہے اور مدلس بھی ہے، اور پھر یہ بہت بری تدلیس کرتا تھا۔ جی اور یہاں پر یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ حدیث ضعیفہ کے اندر، سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر 2320 نمبر پر اس روایت کی تخریج کی ہے سلسلہ صحیحہ میں، اور انہوں نے جتنے بھی اس کے شواہد بیان کیے ہیں سارے کے سارے ضعیف ہی ہیں، کوئی بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ خود جو ہے ابن جریج کو بہت بری تدلیس والا تصور کرتے تھے کہ یہ بہت بری تدلیس کرتا ہے، اور یہ مدلس بھی ہے، بری تدلیس کرنے والا، اور ضعیف بھی ہے، اور اسماعیل بن عیاش کی یہ منکر روایت ہے۔ پھر آگے ابن جریج کے آگے جو ہے سند میں جو اس کا استاد واقع ہو رہا ہے
وہ ہے جی عن ابن شہاب، ابن شہاب سے مراد امام زہری ہیں۔ تو امام زہری کے متعلق بھی علماء کی دو رائے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ امام ابن شہاب زہری بہت پائے کے محدث ثقہ ہیں، لیکن یہ بھی تدلیس کرتے ہیں، کیونکہ ابن شہاب بھی آگے کہہ رہے ہیں ان عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ، وہ بھی صیغہ ان سے بیان کر رہے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ابن شہاب زہری کی جو ہے وہ ان والی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ جی یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ابن شہاب زہری کی ان والی روایت کو قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، یہ ایک الگ بحث ہے، پھر کبھی اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ لیکن فی الوقت اتنی بات یاد رکھیں کہ بھائی ابن ماجہ والی روایت بھی جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اور پھر یہ روایت عمل الیوم واللیلہ ابن سنی کے اندر بھی موجود ہے۔ جی عمل الیوم واللیلہ ابن سنی والی جو سند ہے اس میں بھی یہی علی بن زیاد بن جدعان اور عمر بن حرملہ یہی موجود ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطابق ابن شہاب علی بن زیاد کا مطابق ہے، تو بھائی اس کا حال میں نے بیان کر دیا ہے۔ تو بہرحال یہ روایت جی ہماری تحقیق کے مطابق جہاں تک میں نے کوشش کی ہے، پوری تحقیق کی ہے اللہ کے فضل سے، تو ہم تو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، جی یہ صحیح نہیں ہے۔ جی تو ترمذی وغیرہ کے اندر جو الفاظ ہیں وہ اس طرح ہیں، جی من اطعمہ اللہ طعاما فلیقل اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ ومن سقاہ اللہ لبنا فلیقل اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ جی یہ آگے ساری روایت یہ پڑھ لیں۔ بارہ بھائی اس فقیر کی تحقیق میں یہ روایت ضعیف ہے، جی ثابت نہیں ہے۔ ابو داود، ترمذی، ابن سنی کی عمل الیوم واللیلہ، اس کے علاوہ امام نسائی کی عمل الیوم واللیلہ میں 286 287 نمبر پر جی یہ موجود ہے۔ ابن ماجہ میں 3322 نمبر، جی پہلے بھی نمبر بتایا ہے۔ اسی طرح الفتوحات ربانیہ کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا، جلد 5 صفحہ 238۔ بھائی جس جگہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے تو اس روایت کی سند کو ضعیف ہی پائیں گے اللہ کے فضل سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔